پارلیمنٹ کی راہداری میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر میں مصافحہ۔ صحافی نے سوال کیا، کیا حکومت اور اپوزیشن کو سلام دعا سے آگے بڑھ کر ملک کے لیے بھی اکٹھے ہونا چاہیے؟ خواجہ آصف نے جواب میں کہا، بالکل اکٹھے ہونا چاہیے، ماضی کی روایات آج سے مختلف تھی۔ بیرسٹر گوہر بولے، دہشت گردی سمیت ملکی مسائل پر متحد ہونا چاہیے۔ دونوں شخصیات نے صحافیوں کے سامنے ایک بار پھر مصافحہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر پارلیمان کی سلامتی کمیٹی میں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں یک طرفہ بات چیت ہوتی رہی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ڈنکے کی چوٹ پر صوبے کا مقدمہ پیش کیا۔ دہشت گردی کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسجد نبوی آمد۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، درود و سلام پڑھا اور نوافل ادا کیے۔ وزیر اعظم نے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ مسجد نبوی پہنچے۔ وزیر اعظم نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، ملک اور قوم کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسجد نبوی آمد۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، درود و سلام پڑھا اور نوافل ادا کیے۔ وزیر اعظم نے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ مسجد نبوی پہنچے۔ وزیر اعظم نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، ملک اور قوم کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ شہباز شریف نے سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سعودی عرب کے تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر سرمایہ کاری اور سربراہ جوائنٹ ٹاسک فورس برائے اقتصادی امور کی بھی ملاقات۔ اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی کاروباری اداروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مدینہ منورہ آمد۔ گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان نے استقبال کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 10 دہشت گرد جہنم واصل اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ فائرنگ کے تبادلے میں 25 سالہ کیپٹن حسنین اختر وطن پر قربان ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی خراج تحسین شہید کیپٹن حسنین اختر کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت بھی کی۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 10 دہشت گرد جہنم واصل اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ فائرنگ کے تبادلے میں 25 سالہ کیپٹن حسنین اختر وطن پر قربان ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ جو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں اسپیکر کی طرف سے جو آفس بیئررز تھے وہ لسٹ بھی آئی تھی، اور ہم نے، میں نے خود بحیثیت اپوزیشن لیڈر اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا کہ ہماری میٹنگ یا ملاقات خان صاحب سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے پہلے ارینج کرائی جائے، کیونکہ یہ قومی مسائل کے ایشوز ہیں اور جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوتی ہم لوگ کوئی لائے عمل نہیں دے سکتے ہیں۔ علی امین خان صاحب نے ایک مؤثر بحیثیت چیف ایگزیکٹو کے پی کے، انہوں نے وہاں پہ اپنا نقطہ نظر پیش کیا الحمدللہ، اور ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے اپنے صوبے کا اور ہماری پارٹی کا وہاں پہ نقطہ نظر پیش کیا بحیثیت چیف ایگزیکٹو کے پی کے۔ ہتھیار اٹھانے والوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ نیشنل ایکشن پلان پر مینو ان عمل درآمد کرایا جائے گا۔ دہشت گردوں کو نہ بسایا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نئے آپریشن کا شوشہ چھوڑا گیا۔ واضح بتا دوں، کوئی نیا آپریشن نہیں ہونے جا رہا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے وفاقی وزراء کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو مضبوط کرنا ہمارا فرض ہے۔ مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان کے معاملات کا حل اب کوئٹہ میں بیٹھ کر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہماری ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے مثبت قدم اٹھایا گیا ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ انفیکٹ بلوچستان میں ہو رہا ہے
کہ ڈائریکٹ کنزیومر کو اسٹیٹ بینک سے پیسہ جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. اس بیچ میں کوئی کمیشنز نہیں ہے, اس بیچ میں کوئی انسان نہیں ہے کہ جو کسی سے کمیشن لے یا کوئی اس طرح کی بیڈ پریکٹسز ہوں, کرپٹ پریکٹسز ہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے اور اس پر آج تھورو ڈسکشن ہوئی ہے اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے. 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کا آنا بنتا نہیں ہے کیونکہ آپ نے وہ اٹامنی لی ہے جو اٹامنی آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی. تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ تشریف لائے رمضان میں.